بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدہ شروع کرنے سے پہلے دو چیزوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ نورانی قاعدہ پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد کیا ہے اور نورانی قاعدے میں ہم نے کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے تاکہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے دقت پیش نہ آئے۔ پہلی چیز، مصنف رحمہ اللہ تعالی علیہ کا تعارف۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی علیہ کون تھے، تو ان کے جواب میں زیادہ تر مولانا نور محمد حقانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا ہی نام لیا جاتا ہے، یا دوسرے نمبر پر قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ان دونوں شخصیات کا نورانی قاعدہ میں تو کردار تھا، لیکن لکھنے میں یہ دونوں شخصیات نہیں ہیں۔ جب انہوں نے لکھا نہیں ہے تو پھر مصنف کا نام کیا ہے، اور مصنف رحمہ اللہ علیہ کا نام ادھر لکھا کیوں نہیں گیا نورانی قاعدے پر؟ تو اس کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے جب مسلمانوں کی دینی اعتبار سے پستی کو دیکھا اور یہ کمی محسوس کی کہ مسلمانوں کے بچوں کے اندر سے دین نکلتا جا رہا ہے اور دین کے بنیادی مسائل سے بھی ناواقف ہوتے جا رہے ہیں، یہ انہیں پریشانی لاحق تھی۔ اسی پریشانی کو انہوں نے اپنے مریدین، متوسلین، علماء اکرام کے سامنے رکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کے بچوں سے دین نکلتا جا رہا ہے، اس کا لاحہ عمل کیا کیا جائے اور اس کا سد باب کیا کیا جائے۔ چنانچہ باہمی مشاورت سے اس بات پر اتفاق ہوا کہ جگہ جگہ مکاتب ناظرہ کلاسیں قائم کی جائیں جہاں پر قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کے بنیادی مسائل کی بھی تعلیم دی جائے۔ چنانچہ مکتب بن گئے اور مدرسین قراء حضرات پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے، بچے اور بچیوں نے پڑھنا شروع کیا، اور ان مکاتب کے نگران مولانا نور محمد حقانی رحمہ اللہ تعالی علیہ مقرر کر دیے گئے کہ وہ گاہے بگاہے ان مکاتب کا وزٹ کیا کریں گے، امتحانات لیا کریں گے تاکہ بچوں کی تعلیمی کیفیت محسوس ہو سکے۔ چنانچہ جب انہوں نے مکاتب میں جانا شروع کیا تو انہوں نے اس کمی کو نمایاں طور پر محسوس کیا کہ بچوں کے لیے تو قرآن کریم پڑھنا کافی مشکل ہو رہا ہے، بچے صحیح طریقے سے قرآن کریم پڑھ ہی نہیں پاتے اور کافی دقت محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس چیز کو شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالی علیہ کے سامنے رکھا، تو شاہ صاحب نے اپنے مدرسے کے استاد مولانا عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ ایک ایسا کتابچہ لکھا جائے جس میں حروف کا تعارف بھی ہو اور جوڑ کرنے کا طریقہ بھی ہو۔ چنانچہ مولانا عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی علیہ نے حکم کی تعمیل کی اور ایک کتابچہ مرتب کیا جس میں ان دونوں چیزوں کی رعایت رکھی گئی۔ تو جب یہ کتابچہ لکھ لیا گیا تو لکھنے کے بعد مولانا نور محمد حقانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دیا گیا، کیونکہ وہ مختلف مکاتب میں جایا کرتے تھے اور بچوں سے امتحانات لیا کرتے تھے اور بچوں کی تعلیمی کیفیت جو بھی ہوتی تھی اس میں مشاورت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مکاتب میں جا کر اس قاعدے کو تختیوں پر لکھا، بچوں کو پڑھایا۔ جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو پھر بچوں کو جو قرآن کریم پڑھتے ہوئے دقت محسوس ہوتی تھی تو وہ کمی دور ہو گئی، اور اسی کے نام پر یعنی مولانا نور محمد حقانی رحمہ اللہ علیہ کے نام پر ہی اس قاعدے کو شائع کروا دیا گیا۔ اسی نام سے ہی نورانی قاعدہ کو نورانی قاعدہ کہا جاتا ہے۔ تو مولانا عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی علیہ کے نام پر شائع کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ان کی کثر نفسی اور اخلاص تھا کہ انہوں نے اپنا نام شائع نہیں ہونے دیا۔ اور چوتھی شخصیت جن کا نورانی قاعدے میں نمایاں کردار تھا وہ قاری فتح محمد جلندری رحمہ اللہ تعالی علیہ کی ہے کہ انہوں نے جتنی بھی تختیاں ہیں ان کے شروع میں جو ہدایات
اور تعارف لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کام قاری فتح محمد جلندری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ فکر کرنے والی شخصیت کا نام شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالی علیہ، اور لکھنے والی شخصیت کا نام مولانا عبد العزیز صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، پھیلانے والی شخصیت کا نام مولانا نور محمد حقانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، اور قواعد ضروریہ لکھنے والی شخصیت کا نام قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ چنانچہ یہ ان اکابرین کا اخلاص ہی تو تھا کہ صرف پاک و ہند میں نہیں بلکہ عربوں میں بھی یہ قاعدہ القاعدہ نورانیہ کے نام سے پڑھایا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کی زبان ہی عربی ہے وہ بھی اپنے بچوں کو قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے نورانی قاعدہ جوڑوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے اخلاص کو قبول فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ دوسرے حصے میں ہم نورانی قاعدے کی خصوصیات، نورانی قاعدے کا اسلوب اور نورانی قاعدے کے کتنے حصے ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔